الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع اللہ رب العالمین کا بےحد و حساب شکر ہے جس ذات اقدس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب غفور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو شرم و حیا والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے تذکرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. گزشتہ جمعہ پر کچھ دوستوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ چونکہ یہ ماہ مقدس آپ کا شہادت کا مہینہ بھی ہے سو آپ کا ذکر خیر بھی ضرور ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ان اولیاء اور صلحاء کا ذکر انسان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور زندہ قومیں اپنے اسلاف کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے جو ان کی قداور شخصیات ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا صحابہ کرام کا یاد رکھنا اور ان کا ذکر کرنا یہ ہم پہ فرض بھی ہے اور یہ ہم پہ قرض بھی ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کو ضرور خراج عقیدت پیش کرتے رہا کریں کہ جن کے توسل سے ایمان اور اسلام اور قرآن ہم تک پہنچا ہے. میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ایک عقیدہ کی اصلاح کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس آیت مقدسہ میں سورہ حدید ہے 27واں پارہ اور آیت نمبر 10 ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دو قسمیں بیان کی ہیں. کتنی؟ دو قسمیں. فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. ظاہر ہے جنہوں نے پہلے قبول کیا ان کی قربانیاں، ان کی جانثاریاں، ان کی محنتیں، ان کا کنٹریبیوشن بعد والوں سے بہت زیادہ ہے. وہ پائنیئر ہیں اسلام کے. یعنی آپ مکہ معظمہ کے ہی حالات کو ذہن میں لائیں نا تو آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کے ساتھ کیا کیا کہانیاں ہیں. وہ شیب ابی طالب میں 3 سال کا جو سوشل بائیکاٹ تھا اس میں مسلمانوں نے کیا کیا کچھ برداشت کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے. اور جو فتح کے بعد والے مسلمان ہیں تب تو اسلام کی جو نظام تھا یا جو اسلام کی قبول کرنے سے ملنے والی برکات تھیں اب تو وہ آنی شروع ہو گئی. تو
تو دو قسمیں بیان کی، اور دو قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ ایک لفظ پلے باندھ لے تو آپ دور حاضر کے بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَكُلًّا، کُلًّا، کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی، ایچ اینڈ ایوری ون، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی یہاں سے خارج نہیں ہے، سب کے سب، آل ٹوگیدر۔ وَكُلًّا، فرمایا یہ جتنے بھی فتح مکہ سے پہلے والے یا بعد والے صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے، فرمایا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب مجھے بتائیں رب ذوالجلال کے اس فیصلہ کن بیان کے بعد ہمارا کوئی حق رہ جاتا ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ وہ فلاں ٹھیک تھا معاذ اللہ، فلاں غلط تھا، فلاں کا مرتبہ اونچا ہے، فلاں کا نیچا ہے؟ ہمیں اس شے کا کوئی حق، یہ ہمارے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے۔ مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، فائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے۔ یہ ہمارا دھندا تو ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جملہ سننے کے بعد ہمارا حق بچتا کوئی نہیں ہے کہ جب رب نے کہہ دیا کہ ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا کیا کر لیا، دے آر کنفرم جنتی، وہ پکے جنتی ہیں۔ اب ہم ان میں سے یہ وہ فلاں فلاں فلاں، اگر کوئی یہ تقسیم کرتا ہے اور نوجوان نسل کے دماغوں اور ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے تو گویا وہ دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا، وہ تو دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے، وہ تو دین میں کیا کر رہا ہے؟ فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ فتنوں کا محشر بپا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اگر تیرے پاس اپنا کوئی عمل ہے تو وہ پیش کر کے میں نے اسلام کے لیے یہ کیا، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی، میں نے اتنے یتیموں کی مدد کی، میں نے معاشرے میں یہ کنٹریبیوٹ کیا، میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے یہ کیا۔ یہ ڈسکس کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی۔ صحابہ کی ڈسکشن آئے تو نوجوان بچے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ یہ تقسیمیں مت کریں کہ فلاں فلاں فلاں، بس ایک ہی بات پہ زور رکھے کہ ہمارے رب وہ انسان تھے، انسانوں سے مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، انسانوں سے پلس اور مائنس بھی ہوتا ہے، انسانوں سے اچھے اور اپنا ایسے فیصلے جو وہ اچھا سمجھتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹس اچھے نہیں نکلتے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دیکھنا آپ بیٹا اسکول میں پڑھتے ہو، آپ پورا سال کبھی پیریڈ پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کسی سبجیکٹ میں محنت کی کسی میں نہیں کی، لیکن جب ریزلٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ سال کی ایکٹیویٹیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، پھر دیکھا جاتا ہے ریزلٹ کیا نکلا ہے، ریزلٹ کیا نکلا ہے۔ ایک بچے نے کلاس کوئی بھی اٹینڈ نہیں کی تھی لیکن اس نے اینڈ پہ جا کے محنت کر کے A+ لے لیا ہے، تو اب اس کے وہ کلاسز نہ لینے کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال صحابہ کرام نے اپنی سٹرگل میں، اپنی لائف میں جو ایفرٹ پٹ کی ہے ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، ریزلٹ دیکھا جائے گا۔ اور ریزلٹ کیا ہے؟ آپ کی محبت بتائے گی کہ رب کہتا ہے لوگوں ریزلٹ سنو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ ریزلٹ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ریزلٹ ہے، یہ ریزلٹ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، 7 سے 8 کلومیٹر لمبا
2 سے 3 کلومیٹر چوڑا اور 350 میٹر اونچا. یہ احد پہاڑ کا حدود اربع ہے. اتنا بڑا پہاڑ 7 سے 8 کلومیٹر لمبا، 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا. اور میں اس کے برابر اگر کوئی سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے نا، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی صحابی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ، مٹھی بھر جو، چاول، گندم، کوئی غلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، فرمایا تمہارے وہ پہاڑ کے برابر سونے سے اس کے جو کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے. کیا پتی کا شوربہ کہ ہم احد پہاڑ جتنا عمل کر کے بھی جن کے مٹھی بھر عمل کی جگہ کو نہ پہنچ سکے، ہم تعین کریں گے کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کا یہ مقام ہے. نہیں، ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ حضور کے صحابی ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے لیے مینارہ نور ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. دوستان عزیز، اس عقیدے کی اصلاح کے ساتھ اب بچے اس بات کو جان جائیں گے کہ یوٹیوب پر اور نیٹ پر اور سوشل میڈیا پر جو شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے باہمی معاملات کو ڈسکس کر کے سستی شہرت پانا چاہتا ہے اور نوجوان نسلوں کو ان کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ دراصل دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ دین میں فتنے پیدا کر رہا ہے. نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ یار چھوڑو انہوں نے سٹرگل کیا، کیسے، کتنی، کب کی، یہ دیکھو رزلٹ کیا ہے، اور رزلٹ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رزلٹ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رزلٹ ہے السابقون الاولون، رزلٹ ہے. بلکہ یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں آپ کو بار بار دہرا رہا ہوں، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا پتا میرے محبوب کے صحابہ کا مقام کیا ہے. اور میں تم تو یہی سمجھتے ہو نا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، لیکن قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ اس سے آگے کا ہے، مفہوم اس سے آگے کا ہے. وہ کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو کوئی ان کے نقش قدم میں چلے گا اللہ اس سے بھی راضی، وہ اللہ سے راضی. یعنی اسٹینڈرڈ آف گائیڈنس، وہ ہدایت کا معیار ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، ضرورت ان کو ڈسکس کرنے کی نہیں ہے، ضرورت والذین اتبعوہم ان کو فالو کرنے کی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ہے. اب آئیے ذرا ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. کیا عظیم شان کے مالک ہیں. چلیں بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. اور پہاڑ کے برابر سونے کی اور مٹھی بھر کی بات آئی. غزوہ تبوک ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ساعۃ العسرہ کہا کہ اس سے زیادہ تنگی کا زمانہ اسلام کی ہسٹری میں نہیں آیا. 30,000 ایک روایت اور 40,000 دوسری روایت. 40,000 کا لشکر جا رہا ہے 900 کلومیٹر دور جہاد کے لیے. اب ظاہر ہے اس کی ٹریولنگ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے وسائل بہت زیادہ چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی میٹنگ کال کی اور میٹنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا کون ہے بھائی تم میں سے جو ان مجاہدوں کی مدد کرے، جو اس کار خیر میں حصہ ڈالے. اگر رب نے آپ کو طاقت دی ہے غنیمت جانے، اسلام کی خدمت میں صرف کرے. کیسے؟ نوجوان بچے ہیں بیٹا مسجد میں آئے، مسجد کی خدمت کریں. 4-5 بچے ڈیوٹی لے لیں گے، یار ہم تقریر بھی سنا کریں گے اور ہم نے اپنی مسجد میں جہاں نمازی جوتے اتارتے ہیں یہاں پر ہم نے گند نہیں پڑنے دینا، بے ترتیبی نہیں آنے دینی. ہم نے اللہ کے گھر کے حسن و جمال کے لیے جوتوں کو ترتیب میں لگانا ہے، ترتیب میں لگانا ہے. خدا کی عزت کی قسم میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس عمل پر آپ کی جھولیاں کتنی خیر سے بھرتی جائیں گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے. آپ کو علم دیا اللہ نے، علم سے حضور کی امت اور حضور کے دین کی خدمت کرے. مال دیا ہے، مال کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرے. آپ کو اثر رسوخ دیا اس کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرے.
آپ کو رشتہ داری میں اللہ رب العالمین نے عزت کا مقام دیا ہے، اس مقام کو، رشتوں کو ملانے کے لیے اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ تو دیکھیے 30,000 یا 40,000 صحابہ کا لشکر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے بھائی جو اس فنڈنگ میں اپنا حصہ ڈالے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں سیدنا فاروق اعظم آدھا سامان لائے تھے، یہ وہی غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لائے تھے۔ اسی غزوے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور آپ نے کہا حضور علیہ مئۃ بعیر ما اقطابھا، آقا جی میری طرف سے 100 اونٹ با ساز و سامان، 100 اونٹ با ساز و سامان۔ اچھا آقا علیہ السلام نے سنا، خوشی کا اظہار کیا، لیکن اپنی دعوت کو پھر دہرایا۔ فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرے دین کی خدمت کرے؟ ہم 10 روپے دے کے بس جیب پرس کو مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار دے دی ہے نا، اب ابھی تو میں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں یار 100 اونٹ تو دے دیا ہے، 5 لاکھ کا بھی ایک اونٹ ہو تو 100 اونٹ کتنے کے بنے؟ 50 لاکھ کے تقریباً بن گئے۔ انہوں نے کہا میں نے ابھی تو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو آپ اس کے بعد خاموش رہتے، لیکن آپ جان گئے کہ یار وہ جو پہلے جواب دیا تھا وہ تو پہلی پکار پہ تھا، اب بھی تو مصطفیٰ نے پکارا ہے، ابھی تو انہوں نے دعوت دی ہے۔ آپ نے کہا حضور نے دوسری بار پکارا ہے، فرمایا علیہ مئتئی بعیر، فرمایا یا رسول اللہ پہلے 100 کہا تھا، اب 100 نہیں 200۔ تیسری بار کا، میں حدیث کو تیزی سے چلانا چاہتا ہوں، تیسری بار کا آقا علیہ السلام کی دعوت پر حضرت عثمان نے کہا حضور 300 400 500 600 700، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ کرتے 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 جب آپ پہنچے نا 1000 اونٹ پر، کتنے اونٹوں پر؟ 1000 اونٹوں پر۔ جب کہا حضور میری طرف سے 1000 اونٹ اسلام کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے اب خود وہاں پہ سٹاپ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا عثمان واہ بھائی واہ، تو نے خوش کر دیا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سن لو، آج کے بعد میرا عثمان جو عمل بھی کرے گا اللہ کوئی حساب نہیں دے گا۔ 50,000 اونٹ ہے اور آپ ایک اونٹ ایوریج 5 لاکھ کا لگائیں تو یہ پیسے پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ 50 کروڑ روپیہ۔ کتنا؟ 50 کروڑ روپیہ۔ ممکن ہے میرا میتھ کمزور ہو، لیکن وہ آپ کے درست کیلکولیشن سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں۔ 50 کروڑ روپیہ۔ اچھا تو چلتی رہی نشست، اس کے بعد بیچ میں کوئی وقفے آ گئے نمازوں کے، کوئی دیگر مصروفیات آ گئی، پھر ایک نشست منعقد ہوئی ہے۔ 40,000 کا انتظام کرنا تھا، لوگوں کی سامان کا، ان کے لے جانے کا، ان کے واپس لانے کا، راستے میں کھانے پینے کا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اگلی میٹنگ میں فرمایا بھائی ابھی مسائل بہت تھوڑے ہیں، مزید مسائل کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، صحابہ حضور کے اشاروں سے بھی بات سمجھ آیا کرتے تھے۔ یہاں 100 سے شروع کیا تھا، 1000 تک گئے تھے۔ وہاں دوسری میٹنگ میں ڈائریکٹ پہلی بار ہی کھڑے ہو کے کہا تھا حضور میری طرف سے 1000 دینار اس خدمت کے لیے آتے۔ 1000 دینار، ایک دینار ہے 4.37 4.37 گرام سونا، اور آپ ذرا اس کو ضرب دیں 1000 دینار سے، اور پھر اس کی قیمت میں آج دیکھ رہا تھا 1,90,000 تقریباً 10 گرام کی قیمت ہے سونے کی۔ جب آپ نے 1000 سونے کے سکے پیش کیے نا، اور آپ آج کی کرنسی میں اسے چینج کر کے دیکھیے، یہ رقم بنتی ہے 80 کروڑ سے بھی زیادہ۔ کس سے زیادہ؟ 80 کروڑ سے بھی زیادہ۔ اب 80 یہ اور 50 کروڑ وہ، دونوں کو جمع کریں تو کتنی کنٹریبیوشن، کتنی ڈونیشن حضرت عثمان نے دی؟ 1,30 کروڑ روپیہ۔ 1,30 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کیا، ڈونیشن کی۔ اب ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یار جن لوگوں کے مٹھی بھر کا مقابلہ نہ کیا جا سکے وہ 1,30 کروڑ دیں تو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت کس میں ہو سکتی؟ آقا علیہ السلام نے جب پہلی بار 1000 دینار کا لفظ سنا نا، تو آقا علیہ السلام خوشی کے ساتھ آپ نے اعلان فرمایا ما در عثمان بعد هذا اليوم كما قال، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی۔ اتنی بڑی شخصیت جس نے
ہم ذرا سوچیں نا کہ ہم جن کے تذکرے کر کے ہمارے رویے بیہیویئر یہی بن گئے ہیں کہ بس سبحان اللہ ماشاء اللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے جی، واہ 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 واہ. لیکن نہیں، ان کو سننے کے بعد ہمیں قرآن دعوت فکر دیتا ہے کہ اے بندو ذرا غور کرو نا، تمہاری کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. تم جس آقا مولا کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے ساتھ تمہارا کیا وفاؤں کا رشتہ ہے، تم ان کے ساتھ کس طرح کی وفا کر رہے ہو. تم نے تو اپنی زندگی کے معاملات اور ترجیحات ہی بدل کے رکھ دی ہے. آبجیکٹو میں اسلام دین کی خدمت نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کا جنرل میں رویے بات کرنے لگا ہوں، کسی اور طرف کوئی مت اس کو لے کے جائے غلط سوچ کی بنیاد پہ. ہمارے معاشرے میں دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا بندہ آ بھی جائے تو وہ اس کو معاشرہ ہی اس کو سکون نہیں لینے دیتا. وہ جی مسجد کے یہ صدر بن گئے ہیں جی، یہ مسجد کے چودھری بن گئے ہیں جی، یہ مسجد کے فلاں بن گئے ہیں. بابا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی خدمت کرتا ہے تو کیا میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے قبر میں نہیں جانا، میں نے قیامت والے دن رحمت کونین کو منہ نہیں دکھانا. میرا کیا کنٹریبیوشن ہے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے؟ میرے گھر سے اس دین کی خاطر کتنا حصہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز اور وجد انگیز بات سناتا ہوں. آپ حیران ہوں گے، شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار اسے سنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے نا، کسی نے کوئی معجزہ دیکھا اسلام قبول کیا، کسی نے حضور سے ڈیبیٹ کی، آ کے دلائل پوچھے تو آقا علیہ السلام نے اس کو قرآن کی آیتیں سنائی تو اس نے اسلام قبول کیا. کسی نے کوئی معجزہ دیکھ لیا. الغرض ہر ایک کے اسلام قبول کرنے کی. حضرت فاروق اعظم نے قرآن سنا تو ان کے دل میں جو تھا وہ اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی. ہر ایک کسی کا کوئی نہ کوئی سبب بنا قبول اسلام کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ عام طور پہ کتب میں ہم یہی سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی تو آپ ان کے دوست تھے، تو آپ نے ان کی دوستی میں ان کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے، اسلام کے اوپر وہ آ گئے. لیکن میں آپ کو ان کی سیرت و کردار میں لکھی گئی کتب کی ڈیپتھ میں جا کے سنانا چاہتا ہوں. اور میرے پاس سیرت یا تاریخ کی کتابوں کا ریفرنس بعد میں ہے، حدیث کی کتابوں کا ریفرنس پہلے ہے. کنز العمال اٹھائیے، امام محب الدین تبری کی الریاض النظیرہ فی مناقب العشرہ، آپ 10 جو حضور کے عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں ان پر لکھی گئی کتاب اٹھائے. یہ روایت آپ کو آپ کی سیرت کی ہر کتاب میں یہ روایت ملے گی. ہوا کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت اور اظہار نبوت فرمایا تو ابھی صرف 4-5 بندوں نے کلمہ پڑھا ہے. ابھی ڈبل فگر بھی نہیں ہوا، سنگل ابھی فگر چل رہا ہے. 4 ہیں یا 5 ہیں مختلف روایتوں کے مطابق. تو پورے شہر مکہ میں ایک پکار پڑ گئی. اب ہر گھر میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا 360 نہیں بلکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہر چوک میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے، ہر دکان میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے، گھروں میں یہی ڈسکشن چل رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی نا اپنے گھر پہ گیا تو گھر میں نا ملنے کے لیے خالہ آئی ہوئی تھی. ان کی والدہ کا نام ہے عروہ بنت قریظ، وہ بھی صحابیہ ہے، اور ان کی خالہ کا نام ہے سعدہ بنت قریظ. سعدہ بنت سین عین دال کھڑی زبر، سعدہ بنت قریظ وہ ان کی خالہ ہے، وہ بھی صحابیہ ہے. امام زرقانی نے شرح زرقانی میں لکھا ہے کہ وہ بھی صحابیہ تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. تھی وہ کاہنہ، علم کہانت اور علم نجوم کی ماہرہ خاتون. تو وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا حساب لگانا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، تو وہ قیافہ لگانا، اندازہ لگانا. تو کہتے میں گھر میں گیا نا تو خالہ جی آئی ہوئی تھی گھر میں ہمارے ملنے کے لیے. تو ہم بھی بیٹھے گھر میں، ڈسکشن یہی ہو رہی تھی کہ یہ نئی دعوت کیا ہے، یہ کیا ہے آپس میں جو وہ نئی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے خالہ نے بلایا، انہوں نے کہا عثمان تم چھوڑو ان کو، آؤ میں تمہیں نا ایک بات سناتی ہوں. تو کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھ گیا. تو خالہ جان نا مجھے کہتی ہیں کہ اس بات کے سننے سے پہلے ابشر وحییت سلاسن تترا،
میں کنزُ العمال حدیث کی کتاب سے لفظ پڑھ رہا ہوں، ابشر وحیید ثلاثن تترا، عثمان مبارک ہو، اور صرف ایک بار نہیں 3 بار اور مبارک ہو، ثم ثلاثن اخرى، اب یہ پہلی اور 3 وہ 4 بنی نا مبارکبادیں، کہا صرف 4 نہیں 3 بار اور 3 بار اور، کتنی مبارکبادیاں ہوگی؟ 6 اور 4 کتنی ہوگی؟ 7 ابھی سوری 3 پہلے 1 پہلے 4 اور 3 اب 4 3 7 اور آگے 3 10، کئی تتیم عشرہ، اور فرمایا میں یہ تمہیں 10 بار مبارک دے رہی ہوں، اور پتہ ہے کس بات کی دے رہی ہوں؟ اتاک الخیر وبقیت الشر، ان قریب رب تجھے ہر شر سے بچائے گا اور تیری جھولی خیر سے بھر دے گا۔ اتاک الخیر وبقیت الشر، تیری جھولی خیر سے بھر دی جائے گی۔ کہتے میں سن کے حیران ہوں، میں نے کہا خالہ جان کیسے یہ آپ کیسے 10 مبارکبادیں دے رہی ہیں، کیسے یہ کیسے ہوگا؟ کہتے اب خالہ جان نے سنا، فرمایا یہ اس ہستی کی وجہ سے ہوگا، ھذا نبی ومعہ البرہان۔ میں لفظ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم کبھی آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ اس کا مزہ لیتے، لیکن میں ترجمہ کرتا ہوں بعد میں۔ ھذا نبی ومعہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان جاءہ التنزیل والفرقان فاتبعہ ولا تذہک الاوثان او کما قال۔ 5 شعروں پر مشتمل حضور کی نعت سنائی، فرمایا تم کہتے ہو یہ کیسے 10 مبارکبادیں پوری ہوں گی؟ انہوں نے کہا یہ اس کی وجہ سے ہوگی جن کو محمد کہتے ہیں جو برہان بن کے تشریف لائے۔ یہ برہان بن کے، برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو کہ جس کا دنیا میں کوئی انکار نہ کر سکے، جس کا انکار کرنا ممکن ہی نہ ہو، جس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کو جھٹلانا ناممکن ہو۔ فرمایا وہ برہان بن کے آئے ہیں، رب نے انہیں اس دنیا میں حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے پاس قرآن سے حق کو باطل میں فرق کرنے والا فرقان آتا ہے۔ فرمایا بیٹا بس تو ان کے نقش قدم پہ چلتے رہنا، رب تیری جھولی خیر سے بھر دے۔ کہتے بس میں نے یہ حضور کی نعت سنی نا، حضور کی نعت سنی تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میں گھر سے نکل پڑا رحمت کونین کی تلاش میں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا آقا کی تلاش میں، کبھی ادھر ادھر مارا پھر حضور کو تو نہیں دیکھا، حضور کو تو نہیں دیکھا، چلتے چلتے کہتے میری قسمت نے یاوری کی، اچانک سامنے آقا تشریف لے آیا۔ جیسے ہی میں گیا سلام دعا ہونے کے فوراً بعد قبل اس کے کہ میں بولتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان او یار کدھر گھوم رہے ہو، تیرے رب نے تیرے لیے جنت کی دعوت بھیجی ہے، قبول نہیں کرے گا؟ عجیب اللہ بجنت ہی، رب ذوالجلال نے تیرے لیے جنت کی دعوت، جنت کا انویٹیشن بھیجا ہے اور تو قبول نہیں کرے گا؟ ذرا سنیے حضرت عثمان کا جملہ، فواللہ ما تمالکت حین سمعت قولہ ان اقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہتے حضور کی زبان عطر سے یہ میٹھا میٹھا جملہ سننے کے بعد مجھے اپنے اوپر اختیار ہی نہ رہا اور میری زبان سے فوراً نکلا کہ جی کیوں نہیں، میں رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، آپ کو رب کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اب میرا ایک جملہ اس کی قیمت ڈالیے گا، کوئی کچھ دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی کچھ دیکھ کر مسلمان ہوا، حضرت عثمان کچھ دیکھ کر نہیں، رحمت کونین کی نعت سن کے مسلمان ہوا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے مسلمان ہوا۔ دوستان عزیز، پھر یہی مقام ایسی شخصیت کو ملتا ہے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور میں اسی روایت پہ بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں نا کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، چیزیں چونکہ ساری امپورٹ ہوتی تھی باہر سے تو قافلے لیٹ ہو گئے، تو مدینہ طیبہ میں شاپس پہ کھانے پینے کی چیزیں تقریباً ختم ہو گئی، بہت معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ بہت بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس مین تھے، تو آپ کا نا ملک شام سے قافلہ آیا
2, 4, 500 اونٹوں کا نہیں، 1000 اونٹوں کا قافلہ. کتنا قافلہ؟ تو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مطلب ان کے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جا رہے ہوتے ہیں، کنٹینر آ رہے ہوتے ہیں. اس دور کا کنٹینر اونٹ تھے، تو 1000 اونٹوں پر خوراک ملک شام سے امپورٹ ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو گوداموں میں اتروا لیا. مدینہ طیبہ کو تاجروں کو پتا چلا آگے بھاگے کہ عثمان غنی آپ کو پتا ہے کہ حالات بہت گمبھیر ہیں، فوری طور پہ آپ ہمیں وہ فروخت کریں تاکہ ہم مدینہ کی گلیوں میں بنی ہوئی دکانوں پہ انہیں رکھ کے لوگوں تک پہنچائیں. آپ نے فرمایا بھائی حالات تو بڑے اسپیشل ہیں بزنس مین کے لیے، اس سے زیادہ اس کے لیے آئیڈیل نفع کمانے کے حالات نہیں ہو سکتے. پہلے بتاؤ مجھے پروفٹ کتنا دو گے، پروفٹ کتنا؟ انہوں نے کہا فوراً، میں یہ روایت پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں لیکن آج اس کا ایک ذرا جدید ٹرمینالوجی میں نوجوان بچوں کے سامنے اس کا انالیسس رکھنا چاہتا ہوں. ان کا کتنا پروفٹ دو گے؟ انہوں نے فوراً کہا جی 20%. کتنے پرسنٹ؟ 20%. یعنی آپ پر 100 پر 20 کا نفع آپ کو ملے گا. آپ نے فرمایا نہیں تھوڑا ہے، میری ایک پارٹی سے ڈیل چل رہی ہے وہ مجھے اس سے زیادہ دے رہی ہے. اب چونکہ حالات ایسے تھے کہ تنہا آپ کے پاس ذخیرہ خوراک ہے، سارے تاجروں نے فوراً پروفٹ ڈبل کر دیا. ان کا جی چلو کوئی بات نہیں 40%، یعنی 20% آپ کو قبول نہیں تو 40%. آپ نے فرمایا نو، میرے جس کے ساتھ ڈیل ہے وہ مجھے اس سے زیادہ دے رہا. انہوں نے فوراً کہا کوئی بات نہیں جی ہم بڑھا دیتے ہیں 50%. ہم آپ کے اس ڈیل کے اوپر آپ کو کتنا پروفٹ دیں گے؟ 50%. اب آپ ذرا سوچئے 1000 اونٹوں کا قافلہ اور 1000 اونٹوں پر لدے ہوئے سامان پہ نفع کتنا مل رہا ہے؟ 50%. بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جس سے میری ڈیل ہوئی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے. ان کا مدینہ طیبہ میں اور تاجر تو ہے کوئی نہیں، ہم ہی ہیں جو آ گئے ہیں. کون ہے جو آپ کو 50% سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم 50% میں الجھے ہوئے ہو، مجھے اس ڈیل پہ پروفٹ مل رہا ہے 1000%. 1000 ٹائم مور، 1000% مجھے پروفٹ مل رہا ہے. انہوں نے کہا جی ایسا کون سا تاجر ہے؟ تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا فرمایا میرا اللہ، میرا اللہ. بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، جو یہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اے بندے ایک نیکی کر بدلے میں تمہیں کتنا ثواب دوں گا؟ 10 گنا. میں یہ 1000 اونٹوں کا اگر غلہ جو ہے وہ اللہ سے ڈیل کرتا ہوں تو مجھے 1000 گنا پروفٹ مل رہا ہے اس کے اوپر. پھر آپ نے اعلان کیا، فرمایا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کر دو یہ 1000 اونٹوں کا غلہ قیمتاً نہیں بیچا جائے گا، یہ مدینہ طیبہ کے لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے گا. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس راز کو جان گئے تھے کہ آقا کی زبان عطر سے نکل گیا، او لوگوں لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ دنیا کی زندگی نتھنگ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت، اس کی اہمیت بلکہ ایک صحیح مسلم کی حدیث میں آقا، طویل حدیث ہے میں نے کئی بار آپ کو سنائی، آقا نے مردہ بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کر صحابہ کو متوجہ کر کے کہا تھا، فرمایا جس طرح تمہاری نگاہوں میں اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، اللہ کی نظر میں دنیا اور آخرت کا موازنہ ایسے ہی ہے. فرمایا رب کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بچے سے بھی ہیچ تر ہے، اس سے بھی کم تر ہے. یہ دنیا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ، یہ سب کچھ. غلطی شاید بہت بڑی کر لی، غلطی شاید بہت بڑی کر لی، ہم نے دنیا سے دوستی کر لی. آقا نے فرمایا تھا دنیا سے دوستی نہیں کرنی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. اور کنز العمال کی اس روایت پہ اجازت آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے نا اور تم اسے اٹھا کے چارپائی پہ جنازہ لے کے نکلتے ہو، 3 قدم ثلاث خطن، 3 قدم صرف آپ لے کے چلتے ہیں تو وہ مرنے والا اوپر سے بولتا ہے یا اخوتا یا حملۃ ناشا، اور میری لاش کو اٹھا کے قبرستان جانے والوں میرے بھائیوں غور سے سنو، لا تغرنکم الدنیا کما غرتنی، ہو یاد رکھنا جیسے اس دنیا نے مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تمہیں بھی دھوکے میں نہ ڈالے.
کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ ابھی چند دن پہلے عدنان نے اپنی چارپائی پہ کہا ہوگا اور ہم نے اس کو کہا، ہم نے کون سا سنا ہے؟ ابھی چند دن پہلے آپ کا جو عزیز دنیا سے گیا اس نے کہا، حضور کا فرمان ہے، اس نے کہا ہوگا کہ دنیا والوں یہ دنیا دھوکہ ہے، آنکھیں کھولو، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنی آخرت کا خیال اور دھیان کرو، سدا اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے، بہت جلد یا چند سالوں کے بعد بلاوا آنے والا ہے، اس مولا کے حضور میں جانا ہے، تو چلو پھر اس راہ پہ۔ اور یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی نا، دھوکے کا گھر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے نا، تو آپ کا جو پرسنل صندوق تھا وہ کھولا گیا، تو اس صندوق کے اندر سے آپ کی ریٹن وصیت نکلی، اس وصیت پر یہی آیت لکھی ہوئی تھی، لوگوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جب قربانیاں یہ تھیں، یقین یہ تھا، اندر ایمان کا لیول یہ تھا، تو پھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ کو اپنے عثمان کی وہ ادا اتنی پسند آئی، آج بھی مدینہ کی گلیوں میں جگہ جگہ بینکوں کے باہر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس بینک میں عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا، آج بھی ان کے باغات، آج بھی ان کی جائیدادیں، ان کا حساب و کتاب اربوں ریالوں میں آج بھی چل رہا ہے۔ رب نے کہا عثمان نے دنیا میں کسی شے کی پرواہ نہیں کی تھی، میری مخلوق پہ سب کچھ لٹایا تھا، اے عثمان صدیوں بعد بھی دنیا والوں کو دکھاؤں گا کہ آج بھی تیرے نام پر اربوں کی خیرات دنیا کی جھولیوں میں آج بھی ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں کا مسافر بنائے اور والذین اتبعوہم کی خیرات فیض ہمیں نصیب کرے، آمین۔